ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. آپ میں ہم سب گواہ ہیں جو لوٹا گیا عوام کی آواز کو 8 فروری 2024 کو. یہ وہ زمانہ اب نہیں رہا کہ آپ نے الیکشن لوٹا, ہضم کیا اور بات ختم ہوگی. ہم اس کو ختم نہیں ہونے دیں گے. جو ڈاکہ پڑا ہے شرافت پہ, چادر چار دیواری پہ, الیکشن پہ, یہ بات ہضم نہیں ہوگی. ہم کھڑے رہیں گے, ہم اس کے لیے لڑتے رہیں گے. صاحب آپ نے آج مکالمے کی آفر کی, اگر مکالمے پہ کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آتا کریں نا جی. دیکھیں راستہ وہی ہے جو تاریخ اپناتی ہے ہمیشہ. عوام کو, قوموں کو اپنے فیصلے کرنے ہوتے ہیں, سیاسی جدوجہد کرنا ہوتی ہے. پاکستان کی سڑکیں, پاکستان کے میدان ہمارے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بند کمرے میں بات نہ ہو, کھلے میدان میں بات ہو, ایک ایوان میں بات ہو. ہم پہلے بات کرنا چاہتے ہیں, بات کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہم آواز بلند کریں گے. ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ ہم سڑکوں پر چلیں. لیکن اس سے بہت پہلے یہ معاملہ طے ہو جانا چاہیے, شفافیت کے ساتھ, آئین اور قانون کے مطابق, شرافت کے مطابق. سر بڑے سے بات ایک کانفرنس ہوئی ہے لیکن کوئی رکاوٹ نہیں بنی. کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف یہ بھی کہا جائے کہ 45 دنوں میں عمران خان کو کہا گیا کہ آپ نے کوئی بات, ہمیں کچھ نہیں پتا 45 دنوں کا. ہم بات کرتے رہیں گے. وہ جتنا بھی عرصہ ہوگا فتح حق کی ہوگی. آپ دیکھیں گے حق کو دبایا نہیں جا سکتا. پاکستان کی تاریخ اس کی گواہ ہے. کچھ وقت لگ سکتا ہے لیکن بالآخر جھوٹ جو ہے وہ زمین بوس ہوتا ہے. اب جو خبر چل رہی ہے کہ 60 دن مجھے نہیں پتا, مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے, میں کچھ نہیں جانتا. ملاقات نہ کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیں نا کیا وجہ ہو سکتی ہے. مجھے ملاقات نہ کرنے دینے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان بند رہیں ایک کمرے میں, ان کو وہی ملے جس کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ملے؟ کس طرح یہ بات قابل قبول ہے؟ یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے, پاکستان کے عوام کو قابل قبول نہیں ہے, اور یہ عمران خان کو قابل قبول نہیں ہوگی. عمران خان کا حق ہے کہ ان کے پارٹی کے رفقا, ان کے خاندان کے لوگ ان کو ملیں. ان کی اپنی جو منشا ہے, جو ان کی اپنی خواہش ہے, اس کے مطابق ملیں. دیکھیے ہم عدالت جا چکے ہیں, توہین عدالت کی درخواستیں موجود ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت اپنی بقا کے لیے کیا کرتی ہے. یہ معاملہ اب عدالت کی اپنی بقا کا ہے. اعظم سواتی جو حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں, میں کچھ نہیں جانتا. جنرل پارٹی کے آپ دیکھیں پارٹی کی سطح پہ کوئی باضابطہ مذاکرات نہیں ہو رہے. اگر کوئی شخص جو پارٹی سے نسبت رکھتا ہے اپنی سطح پہ کوئی بات کر رہا ہے تو وہ بات بالآخر پارٹی کے سامنے آئے گی. فیصلہ عمران خان کریں گے. اس وقت باضابطہ طور پہ پارٹی کے ساتھ کوئی بات نہیں. سر آپ سے معتبر شخصیت پارٹی میں اور آپ سے ڈیسنٹ شخصیت تو کوئی نہیں ہے, آپ کو اعتماد میں لیے بغیر کس سے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا, ہو سکتا ہے کہ دیکھیے علی امین صاحب وزیر اعلیٰ ہیں, بطور وزیر اعلیٰ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, سیکیورٹی کمیٹی ہے. اگر وہاں کوئی بات ہوتی ہے تو یقیناً پارٹی کے سامنے لائیں گے. سر یہ ہارڈ اسٹیٹ پہ جو وضاحت آئی ہے آپ کیا وضاحت ہے جی؟ ہارڈ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ ہارڈ اسٹیٹ وہ اسٹیٹ ہوتی ہے جہاں قانون پر عملداری ہو, جہاں قانون کو مذاق نہ سمجھا جائے, جہاں الیکشن کو مذاق نہ سمجھا جائے. ایک دفعہ جب آپ الیکشن کو, قانون کو, عدالتوں کو مذاق بنا دیتے ہیں اور عوام سے کہتے ہیں کہ ہمارا حکم چلے گا, تو اسی دن وہ اسٹیٹ جو ہے بالکل وہ پاش ہو جاتی ہے. ریاست رہتی ہی نہیں, پھر صرف جنگل رہ جاتا ہے. منگل کو دوبارہ دھرنا دیں گے اڈیالہ کے بعد؟ لیکن دھرنا ہم نے کبھی بھی نہیں دیا. ہم وہاں جاتے ہیں, وہ ہمیں روک لیتے ہیں. جب روکتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا سوائے اس کے کہ ہم وہاں کھڑے رہیں یا بیٹھ جائیں. تو کب تک یہ چیز برداشت کرتے رہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ اب عدالت پر منحصر ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں. عدالت نے تو آلریڈی حکم جاری کیا ہوا ہے. عدالت کو پھر بلانا ہوگا, عدالت کو انتظامیہ کو بلانا ہوگا, پنجاب کی چیف سیکرٹری کو بلانا ہوگا, جیل کی انتظامیہ کو بلانا ہوگا, اور بیلف کے ساتھ ہمیں بھیجنا ہوگا. اچھا سر, کچے کے ڈاکو کا اتنا لمبا ہاتھ ہے کہ وہ اسلام آباد سے بندے اغوا کرتے ہیں اور میرے شہر رحیم خان تک لے جاتے ہیں. دیکھیے کدھر ہے پھر ریاست؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں. ہارڈ اسٹیٹ کا دعویٰ کرنے والے بتائیں نا کہ ملک میں تو اب ریاست نظر ہی نہیں آ رہی. ہر سطح پہ ریاست تحلیل ہوتی نظر آ رہی ہے, اور اسی لیے ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ریاست کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے. دیکھیے ریاست بندوق اور گولی کی بنیاد پر نہیں قائم ہوتی. ریاست قائم ہوتی ہے جب عوام کو لگے کہ یہ ہماری ریاست ہے, یہ ہمارے نمائندے ہیں, ریاست پہ اعتماد ہو. ریاست کا ایک اخلاقی وجود ہوتا ہے. جب ریاست کا اخلاقی وجود ختم ہو جائے تو صرف ایک ڈھانچہ رہ جاتا ہے. آج ہم اس جانب بڑھ رہے ہیں. سر کیا آج اس کانفرنس کی رکاوٹ کوئی بنی گئی, کوشش کی؟ بالکل بنی گئی. آپ نے عمر ایوب صاحب کی زبانی سنا ہوگا, آپ مزید تفصیلات علامہ ناصر سے لے سکتے ہیں. دیکھیں یہ ایک کنونشن تھی, یہ کوئی باقاعدہ جلسہ نہیں تھا, سیاسی جلسہ نہیں تھا, ایک کنونشن تھی. اس پہ بھی جو مجھے اطلاع آ رہی ہے بہت خفگی کا اظہار کیا گیا, اس کو روکنے کی کوشش کی گئی, لیکن بہرحال یہ ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ جنید اکبر خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ دوبارہ سے اپنی جو بندوقیں اس کو صاف کر لیں, ہم دوبارہ سے آ رہے ہیں, دوبارہ سے تیاری
जारी कर रहे हैं लॉन्ग मार्च की आप लोग? देखिए ये बिलाखिर तो ये होगा, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि वक्त मकालमे का है। होश के नाखुन लेने चाहिए ताले आजमाओं को। वो जो इक़्तिदार पर आसिब हैं, जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, उन्हें गुफ्तगू करनी चाहिए। ये तमाम बातें मुमकिनात में शामिल हैं। अगर गुफ्तगू नहीं होगी तो फिर क्या चारा रह जाएगा। सर पाकिस्तान भी गए, अख्तर मेंगल साहब धरना उठा के चले गए खाली हाथ, क्या कहते हैं, क्या मैसेज दिया गया है? देखिए कोई खाली हाथ नहीं जाता। हर बार जब आप समझते हैं कि आपकी फतह हो गई, आपने एहतजाज करने वालों को, जुल्म के खिलाफ बोलने वालों को चुप करा दिया, तो आपकी फतह नहीं होती, वो आपकी शिकस्त होती है। जुल्म के खिलाफ नफरत मजीद बढ़ती है, गहरी होती है और एक दिन लावा पड़ता है। अच्छा सर, पार्टी के लोग ही आप पर और अलीमा खान पर चढ़ाई कर रहे हैं? कोई पार्टी के लोग नहीं क्या है। वजह? शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस या अभी तक वो क्यों एमएनए बरकरार है? निकाला जा चुका है। एमएनए वाली बात दूसरी है, उसका एक तरीकाकार होता है। लेकिन देखिए मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता। इससे बहुत बड़ी बातें हैं, कौन क्या कह रहे हैं, ये गैर अहम बातें हैं। उनका कोई असर ना पार्टी के वर्कर पर है, ना पार्टी की क़यादत पर है। अभी हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग है, थोड़ी देर में पूरी क़यादत मुत्तहद है, पार्टी के वर्कर, पार्टी के सपोर्टर मुत्तहद हैं। 3-4 लोग हैं जो ट्विटर पे या टीवी पे बैठ के गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल गैर अहम बात है। सर आपको अडयाला के बाहर रोक लिया जाता है, आपने किसको नाराज कर दिया है? मुझे नहीं पता, आप पता कीजिए, आप तहकीक कीजिए, सहाफ़ी आप हैं। कोई ऐसे अल्फाज आपने किसी नहीं, मैंने आप बताइए, जो मैं कहता हूँ आपके सामने है। मैं कुछ छुप के तो बात नहीं करता ना, मेरी तमाम गुफ्तगू आपके सामने है। इख्तियार किसके पास है सर अंदर भेजने का, अडयाला जेल के अंदर? देखिए कानूनन तो इख्तियार सुपरिटेंडेंट जेल के पास है, या जेल की जो इंतज़ामिया है, आईजी जेल होती है, लेकिन हकीकतन इख्तियार उनके पास नहीं है। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया।